بچے جو ہے نا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم یہاں نہیں اب رہ سکتے، ہم یہ نہیں مار نہیں برداشت کر سکتے ہو، آپ کو بھی یہ ماریں اور اس طرح کریں تو یہ ہمیں نہیں۔ تو میں نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے ہم پھر نا واپس اسلام آباد چلے جاتے ہیں، وہاں کوئی جاب شاپ کر لیں گے، کچھ بھی کر لیں گے۔ تو لیکن یہ ہے کہ بڑا اس وقت بھی خوف کی حالت تھی کہ میں نے نا اپنے گھر سے ایک پلیٹ اور ایک گلاس لے لیا۔ میں نے کہا کہ ہم پتہ نہیں اب کدھر جا رہے ہیں، تو چلو کہیں تمہیں مجھے کھانا کھلانا پڑے کسی ڈھابے سے کہیں سے بھی، تو چلو میرے پاس یہ دو چیزیں ہونی چاہیے نا، وہ چھوٹا بیٹا جو ہے اس کے لیے۔ تو یہ لے کے نا تو ہم جو ہے نا چھپتے چھپاتے جو ہے دو تین جو بیٹی اور دو چھوٹے بیٹے ہیں نا ان کو میں نے الگ سے نکالا کہ آپ لوگ نکلے، تو باقی 13 سال والا جو بیٹا تھا وہ اور میں جو ہے الگ سے نکلے۔ تو ہم نے کہا کہ ایک جگہ پہ نا فلان جگہ پہ ہم مل جائیں گے، کیونکہ آگے سے اگر کوئی آ بھی جاتا ہے تو ہم سارے اکٹھے جا رہے ہوں گے، تو کوئی آ گیا تو وہ کہیں گے کہ کدھر جا رہے، تو اگر تھوڑے تھوڑے کر کے جا رہے ہوں گے تو ہم کہیں گے کہ ویسے کوئی شاپ پہ جا رہے ہیں یا کچھ لینے جا رہے ہیں۔ تو اس طرح پھر ہم وہاں سے نکلے، شام 4 بجے کا ٹائم ہو گیا اتنی دیر میں۔ تو وہاں سے نکلے تو جو ہے ہم وہاں پہنچے اسٹاپ پہ، وہاں پہ آئے تو مجھے ایک خیال آیا، میں نے سوچا کہ اگر جو میری سسٹر ہے اب جب ہم غائب ہو جائیں گے تو یہ جو میری سسٹر ہے یہ تو اس کو پوچھیں گے جا کے، کیونکہ اس کے اوپر یہ چڑھائی کریں گے کہ ہو سکتا ہے پولیس لے جائیں یا کچھ کریں کہ بھئی کدھر ہے میرے بچے کدھر ہے۔ تو میری سسٹر بیچاری کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا یعنی کہ مشکل ہے اور میں کدھر ہوں، تو یہ کیا۔ پھر مجھے نا اس طرح خیال آیا تو ہم نے نا کسی کو کہا میرے بیٹے نے کہ فون کوئی کروا دینا ہمیں، تو وہ جو تھے نا بس اسٹاپ پہ ان میں سے نا ایک شخص سے نا میرے بیٹے نے فون لیا، تو ہم نے نا نمبر ملایا تو وہ نمبر بند آ رہا تھا۔ وہ نمبر جو میری سسٹر کے پاس تھا وہ میرے بیٹے کے نام پہ تھا، بڑے بیٹے کے نام پہ، اور اس نے وہ نمبر جو ہے نا بند کروا دیا تھا کہ میرا رابطہ ہی نہ ہو سکے۔ تو اب میں کال کری جا رہی ہوں، وہی ایک نمبر مجھے یاد تھا، اور پھر جو ہے نا وہ میری سسٹر سے بات نہیں ہو پا رہی تھی۔ پھر میں نے نا اسلام آباد کا ارادہ ترک کر کے نا تو یہ ہے کہ ہم لوگ اس وقت وہ رہتی تھی روا میں، تو میں روا کی گاڑی پہ نہ بیٹھ گئے ہم لوگ۔ ہم نہ پہلے ان کو بتا دیتے ہیں کہ اس طرح ہم جا رہے ہیں، تو اگر کوئی بھی مسئلہ ہو تو تم اپنا خیال کر لینا نا۔ اس طرح پھر ہم ادھر پہنچے اپنی سسٹر کے پاس، اور پھر جو ہے بس 1 مہینہ ان کے ساتھ رہے، پھر خود الگ ہو گئے، اور پھر اس طرح رہتے رہتے کچھ ٹائم وہاں پہ رہے۔ جی پھر وہاں پہ بھی ہم جب پہنچے تو پھر اس کے بعد بھی وہ جو بچوں کے فادر تھے ادھر بھی وہ پہنچ گئے کچھ عرصے کے بعد، اور انہوں نے وہاں پہ بھی ہمیں بہت تنگ کرنے کی کوشش کی۔ اور ایک دفعہ تو ایک جو میرا بیٹا ہے اس 10 سال اس کی ایج ہے، لیکن وہ اب یقین کریں کہ جب میں نے احمدیت قبول کی اور ہم سب باجماعت نماز پڑھا کرتے تھے، تو وہ 10 سال کا ہونے کے باوجود وہ کہتا تھا نہیں میرا دل نہیں مانتا کہ میں نا ہاتھ باندھ کے نماز پڑھوں۔ تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹے، جب تک آپ کا دل نہیں مانے تو آپ بے شک نا اپنا کھول کے پڑھتے رہو۔ تو پھر وہ 10 سال کا تھا، اور پھر وہ کھول کے ہی پڑھتا رہا۔ پھر اس کے بعد جیسے جیسے اس کا دل مطمئن ہونے لگ گیا، اس کو باتیں سمجھ آنے لگ گئی، تو حضور انور کو بھی دیکھا۔ پہلے آپ نے میرے خیال میں شروع میں 12 سال کا کہا تھا، کچھ اس طرح کی نہیں بات کی؟ نہیں وہ ایک ہے، ایک 13 سال کا ہے اور ایک 10 سال کا تھا نا اس وقت، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ یہ دوسرا اس سے چھوٹا ہے۔ پھر وہاں پہ بھی ہم جب تھے تو ان کے فادر نے ہمیں بہت ہی مطلب تنگ کرنے کی کوشش کی۔ ایک جو میرا چھوٹے والا بیٹا تھا 10 سال کا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی اتنا، میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسے دلوں کی باتوں کو جانتا ہے کہ جب وہ تھا نا 7-8 سال کا، تو میں اس کو ایک دن اسی طرح یہ سنا رہی تھی کہ امام مہدی آئیں گے تو ہم نہ ان کے جو ہے ان کے ہم لشکر میں شامل ہوں، یہ ہر وقت دعا کیا کرو۔ تو مجھے کہتے ہیں کہ امام مہدی جب آئیں گے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو میں نے کہا کہ بیٹے وہ نا جیسے میں نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ جبرائیل جو ہے نا وہ ندا کریں گے اور ہمیں پتہ لگ جائے گا، وہ بتائیں گے۔ تو کہتا ہے ندا کیا ہوتی ہے؟ میں نے کہا یہ ہے کہ مطلب اس کو کہنے کے لیے نا میں نے کہہ دیا کہ وہ ایسے ہے جیسے کسی کے دروازے پہ دستک دینی اور اس کو بتانا کہ وہ آ گئے ہیں۔ تو کہتے ہیں سوتے ہوئے نا مجھے کہنے لگا کہ ماما جو ہے نا وہ گیٹ جو ہے نا گھر کا اس کو نا کنڈی لگا کے نہیں سونا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ پھر ہم سو رہے ہوں گے تو وہ کہیں بتانے کے لیے آئے تو وہ چلے نہ جائے نا واپس۔
تو ہم سو رہے ہوں. ٹھیک ہے. تو میں کہتی ہوں کہ اس کی بات کو اللہ نے اتنا، اللہ تعالیٰ کریم اور مہربان ہے، اس نے تو پتہ نہیں کس معصومیت سے یہ بات کی تھی، لیکن ہم سوتے نہیں رہے. اللہ نے وہ ندا ہم تک پہنچائی اور اپنے فضل سے. بے اور شک. پھر جو ہے ان کے فادر جو ہے وہ یہاں پہ آ گئے اور اسی بچے کو نا لے کے چلے گئے یہاں سے، مطلب ایسے جیسے گاڑی لے کے آئے اور وہ نکلا جیسے ہی تو اس کو لے کے چلے گئے. تو اب مجھے بڑا ہی رونا آئے، میں کہوں آئے، وہ تو بڑا میرا توحید پرست بیٹا تھا کہ بڑی بڑی وہ دلیلیں لے کے آ جاتا تھا کہ یہ جو ہے نا ایسے یہ بت جو ہیں بنائے ہوئے ہیں، مطلب جیسے وہ شیعہ کا مطلب بنایا ہوتا ہے نا، علم بنایا ہوا ہے حضرت عباس کا، تو اس کے اوپر ایک پنجہ لگا ہوتا ہے، تو کہتا تھا کہ نہیں نہیں یہ تو بالکل ایسے بت بنا ہوا ہے نا. میں کہوں کہ اس بچے کو اتنی سمجھ تھی یا اللہ، تو یہ اس کو لے کے چلے گئے. پھر حضور انور کو خط لکھا اور خدا تعالیٰ نے ایسا معجزہ دکھایا کہ وہ خط لکھنے کی دیر میں 2 گھنٹے کے اندر وہ بچہ واپس آ گیا سبحان اللہ اللہ. تعالیٰ کے فضل کے ساتھ. تو بہت ہی ہمیں یعنی کہ تنگ کرنے کی کوشش کی، اور پھر ادھر آ کے بھی جماعت کو بھی یہ کہہ دیا کہ میں تو ان بچوں کو جو ہے نا میں نے کوئی کچھ کسی طرح کی میں ان کی سرپرستی نہیں کروں گا، کیونکہ یہ حضرت علی کے دشمن ہیں اور حضرت علی کے دشمن یہ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں. تو پھر بس یہ کہہ کے نہ چلے گئے. تو پھر اس کے بعد یقین کرے کہ میرے بیٹے نے جب جو سب سے چھوٹا ہے اس نے عید کی رات تھی اور اس نے نا کہا کہ میں نا فون کرتا ہوں. تو جیسے ہی فون کیا تو اس نے کہا السلام علیکم بابا، عید مبارک. حضرت علی کی 21 رمضان کو وفات ہوئی ہے، ان کی شہادت ہوئی ہے، تو تمہیں مبارک سوج رہی ہے، تمہارے آگے سے لانتے شروع کر دی، لعنت ہو یہ ہے وہ. تو پھر جو ہے نا وہ بچہ بیچارہ ادھر ہی اس کے آنسو نکل ہے. یہ ساری مصیبتیں جو ہے یہ آئیں، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہت فضل کیے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کے ساتھ اب میں اور میرے جو 4 بچے ہیں وہ سمجھ لیں کہ خلافت کے سائے کے نیچے ہیں اور اللہ کے فضلوں کے گن گا رہے ہیں، اور بالکل اب ان کو کوئی شر جو ہے نا وہ ہم تک نہیں پہنچ سکتا. ایسی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اب ہمیں محفوظ کیا ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ. الحمدللہ. الحمدللہ. وہ میری جو 4 دیواری میں آ جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کر لے گا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو واقعی ہاں محفوظ کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہاں جی ہر شر سے بالکل. بچائے. آپ کا بہت شکریہ. ہاں آپ نے اپنی یہ لمبی داستان سنائی. سچائی کو ماننے کے نتیجے میں ایک ماں خاص طور پر ہاں بچوں کے حوالے سے بھی کتنی مشکلات سے گزری ہیں آپ. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی اولاد کو نسل در نسل اس خلافت ہاں کے جی جھنڈے تلے رکھے اور ہمیشہ آمین. سچائی پر قائم رہیں. جی بس ہاں جی بس یہی بات ہے. اور یہ ہے کہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے کے بعد یہ مارے شارے کوئی چیز نہیں ہے. ان کا لطف ہی اپنا ہے کہ خدا کے لیے جب آپ کچھ کوئی تکلیف اٹھا رہے ہوتے ہیں تو اس میں ایک اور ہی لذت ہوتی ہے. وہ ایک طرف سے اگر مار پڑ رہی ہوتی تو دوسرا ہاتھ جو ہے نا آپ کا خدا نے پکڑا ہوا ہوتا ہے، اور وہ آپ کو محسوس بھی نہیں ہوتا اس لطف کی وجہ سے جو خدا تعالیٰ کا آپ کے اوپر ہوتا ہے. تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے کے بعد بس یہ بات ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ میں نا نشانات کی بارش دیکھ رہا ہوں. تو یقین کریں کہ میں بھی کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ جب میں نے ان کی سچائی کے نشان نہ دیکھے اور خدا کے فضل کی بارش نہ دیکھی. سبحان اللہ. کہ میں آخر میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں، آپ کا بھی باجی بہت میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں اس بات کے ساتھ کہ آج میں نا کہیں پہ میں نے ایک لائن سنی کہ وہ کسی کے نا موبائل پہ لگی ہوئی تھی میرے بچوں میں سے، محبتیں جب لکھا کرو گے ہمارا ناموں میں نام ہوگا. تو میں تو سنتی نہیں ہوں، لیکن یہ جیسے ہی میرے الفاظ آئے نا کانوں میں تو میری آنکھوں سے آنسو آ گئے. اور میں نے سوچا اور مجھے رونا اس بات پہ آیا کہ جب بھی مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والوں کا ذکر ہوگا اور ان کی بات ہوگی کہ انہوں نے مشکلات اٹھائی تھی، تو اگر میں دنیا سے چلی بھی جاؤں گی تو یہ چیز ایک محفوظ رہے گی. اور جو ہے لوگ کبھی بھی اس کو سنیں گے تو کہیں گے کہ ہاں کسی نے زمانے کے امام کو ماننے کے لیے مشکلات اٹھائی تھی.
سبحان اللہ. اور تو آپ کا یہ اللہ کا فضل ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ایک نظم کا بھی شعر ہے کہ گر تیرے نام سے نہ ہو نسبت کوئی بھی نام ور نہیں ہوتا. تو جب کوئی بھی انسان جو ہے اس نے اپنے خدا کے اندر ہی اس کی روح نظم ہونا ہے, اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے نا. تو جو ہے وہ ذرا خورشید بن جاتا ہے جو وہ اپنے مالک سے مل جاتا ہے. بس یہ اتنا اس کا فضل ہوا ہے کہ میری سوچ سے بھی زیادہ ہے. اور بہت شکریہ آپ کا بھی, جزاک اللہ کیا نے میری آواز کو پہنچایا لوگوں تک, اور سب لوگوں کا بھی بہت شکریہ جنہوں نے اتنی دعائیں دی ہیں, میں بہت شکر گزار ہوں. جزاکم اللہ خیر. جزاک اللہ. شکریہ بہت بہت آپ کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین ابھی جائیے گا نہیں, آخر میں آپ کو ہماری اس بہن کا کلام سنانے والی ہوں جو انہوں نے پیارے حضور کی محبت میں لکھا, جسے انیکا شاکر صاحبہ نے اپنی خوبصورت آواز میں پڑھا. تو آئیے سنتے ہیں. فلک پہ چاند کو دیکھا تو اس سے میں نے کہا کہ آج مجھ سے میرے دل ربا کی بات کر, نہ اپنے حسن کے کسی سنا خدا کے لیے, تو آج مجھ سے میرے والزہا کی بات کر. سنا ہے نور خدا سے جبھی منور ہے, تو اپنی چھوڑ کے ان کی ضیا کی بات کر. سنا ہے آنکھوں میں مستی ہے جام کوثر سی, تو ان کی آنکھوں میں بہتی حیا کی بات کر. وہ ہاتھ پہ رکھ دے تو روح شفا پائے, تو دست صاحب فیض و شفا کی بات کر. ملے گا شرف ملاقات ان سے نجمہ کو, تو پاس بیٹھ قبول